ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے آپ کے بیانات سے. میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہیں. نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا؟ اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے نہیں یار بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں. ایک بہو گھر میں آئے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے. وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے. کر دو یار, ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا. اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی, شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعاً واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو. اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ. لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا, آپ کے فائدے کی بات کروں, پوچھ دو مجھ سے کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار. اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے. اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے, یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا, کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو, عملی طور پہ کما رہا ہو. پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے. ایک آدمی کی 4 لاکھ کم وقت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا میں. مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی, بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا کہتے نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کیا رہا, کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں میں. یہ کیا بنے گا؟ عذاب جان. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر رہے ہیں. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا. جب آپ نے کر دی شادی یہ موٹیویشن بھی ختم, اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا, یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا.